بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کی تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ اور استغفر اللہ کو پڑھنے سے آپ کو 10 بڑے فائدے ہوں گے اور استغفر اللہ کی فضیلت بھی ہے۔ آپ کے گوشہ گزرتا اس عمل کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، جب انسان خطا کا پتہ چل جاتا ہے تو ان خطاؤں کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ العمران میں ایک آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا پھر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً میری طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور ان کا کوئی نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر ایسے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ امام بن کثیر نے لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگ پڑا اور شیطان نے کہا، میرے رب، تیری اس جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھے استغفار کرتے رہیں گے، میرے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، تو تم اسے گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی اس کے لیے دور کر دیتا ہے، اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچاتا ہے کہ جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اس طرح سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ منزل میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بخشش طلب کرتے رہو، یقین ہے وہ بخشش مانگ کرنے والا مسلمان اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ایک شخص آیا، تنگ دستی کی شکایت کی، حضرت امام بصری نے استغفار کی تلقین کی۔ حاضری ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے رزق کی تنگی کی بیان کیا اور امام بصری نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ ایسے ایک اور شخص آیا، اس نے اپنی بے اولادی کا ذکر کیا تو انہوں نے استغفار کا حکم دیا۔ پاس بیٹھے ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ انہیں جو بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ مسائل بتائے ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی استغفار کا طریقہ بتایا ہے کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرنے سے اللہ پاک تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیات نہیں پڑھی جن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار کی، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے استغفار کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے استغفار کے 10 فائدے جان لیں۔ استغفار کرنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی عمریں اضافہ فرما دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت فرما دے گا۔ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کے کرنے سے چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے نواز دے گا اور فرما بردار اولاد بنا دے گا۔
اور گھر میں جو بچیاں اور بچے جوان بیٹھے ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے تو اللہ پاک ان کے رشتوں کا بندوبست کر دے گا۔ چھٹا آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی شیطانی شر سے دشمنوں سے نجات حاصل فرما دے گا۔ ساتویں فائدے سے آپ کے گھر میں سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی قدر کرے گا، ہر کوئی آپ کی بات کی طرف توجہ ہوگا۔ نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا جس مقصد کے لیے آپ جو بھی حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اللہ پاک اس حاجت کو قبول فرما لے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ دسواں فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، 10 بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ عمل کو کیسے کرنا ہے طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہوگی جو رد ہو جائے۔ آپ نے ایک تسبیح فجر کے بعد استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آخر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو قبول فرما لے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کرنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، اس سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی تمام خطاؤں کو دور کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اور اللہ پاک سے اپنی حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔